الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ شب شعبان المعظم کی 15ویں شب، اسے شب برات بھی کہا جاتا ہے. برات بمانے نجات، یعنی بندوں کے لیے اگر وہ اس میں سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں رجوع کریں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما کر ان کی نجات فرما دیتا. اس لیے اس کو نجات والی شب بھی کہا گیا. کچھ دنوں سے عموماً شعبان کا جب مہینہ آتا جیسے لوگ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرنے لگ گئے
اور بھی بہت ساری چیزوں کا کچھ دنوں سے کچھ سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شعبان اور شعبان کی 15ویں رات کی بھی شرن کوئی اصل نہیں۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کے فضائل و مناقب قرآن مجید فرقان حمید کی معتبر تفاسیر میں، صحاح ستہ میں، بخاری ترمذی میں اور عام جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں، امام بہقی اور دیگر حضرات نے حدیث نقل کی جس سے شعبان کے مہینے کی فضیلت کا پتہ لگتا اور 15ویں شب کی بھی فضیلت کا پتہ لگتا۔ تو آج کل اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ذرا عقل سے سوچئے کہ مان لیا جائے کہ کسی حدیث میں اس 15ویں رات کی کوئی فضیلت نہیں، یعنی مان لیں، یہ بتائیے مغرب کی نماز کے بعد اگر 6 رکعت نماز نفل پڑھی جائے اور نفل اللہ کے لیے پڑھی جاتی، شرم اس میں کیا قباحت؟ سورہ یاسین تلاوت کی جاتی، شرم اس میں کیا قباحت؟ دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی، اس میں کی ایک جملہ بھی خلاف شرع نہیں۔ تو اگر اس کی فضیلت کہیں سے ثابت بھی نہ ہو تو یہ جو کام ہم سر انجام دیتے ہیں اس میں کون سا ایسا کام ہے جو برائی کی طرف لے جاتا، بت پرستی کی طرف لے جاتا، غیر شرعی؟ حالانکہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں وہ نوافل جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، نوافل، اس میں اشراق، اس میں چاشت ہے، تہجد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ فرض، ان میں ایک اوابین بھی، اور اوابین نماز جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی تمام سنتیں وغیرہ سے فراغت کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، 6 رکعتیں ایک سلام سے بھی جائز اور 3 سلام سے بھی 6 رکعتیں جائز، جس کو اوابین کہتے ہیں۔ اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو خلاف شرع اور خلاف دین۔ لگتا یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بعض احمق یہ نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ مخصوص ایام میں اللہ کی عبادت کریں یا توبہ کریں، ورنہ اس کے علاوہ عزیزان گرامی اور کیا ہو سکتا۔ بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات تھی۔ یہ شب، اس کی کچھ خصوصیات جیسا کہ میں عرض کروں گا۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شب میں اگر توبہ کی جائے تو اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی دربار توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس گناہ سے رجوع کر لو، جس گناہ کا ارتکاب کیا اس سے اگر توبہ کرو، پھر وہ توبہ ایسی ہو کہ اس گناہ کے قریب پھر کبھی مت پھٹکنا، توبۃ نصوحا، آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے کہ کبھی اس گناہ کے قریب مت جانا۔ اس لیے یہ توبہ کی شب بھی ہے۔ اس کی کئی فضیلتیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کام تو اس میں یہ کیا کہ جس سے شعبان کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ اور فرما شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب حضور کا یہ فرمانا کہ رمضان اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ، تو کیا اس سے شعبان کی فضیلت کا پتہ نہیں لگتا کہ حضور اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے؟ اچھا، اسے اپنا مہینہ کیوں فرمایا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ؟ اس لیے کہ رمضان میں روزے رکھنا تو نص قطعی سے ثابت ہے، اور متن قرآن
کہ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، اور کیسے فرض کیے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے فرض کیے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے۔ تو روزوں کی فرضیت قرآن سے ثابت۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اور فرمایا شعبان میرا مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضور شعبان میں اس طریقے سے روزے رکھتے، ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ اب حضور افطار نہیں فرمائیں گے، یعنی اس مہینے میں کوئی روزہ حضور ترک ہی نہیں فرمائیں گے۔ ایسے پے در پہ آپ شعبان میں روزے رکھتے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ رمضان میں تو سب روزے رکھتے، حضور بھی بہت پابندی سے روزے رکھتے، پر رمضان کے علاوہ حضور جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان میں حضور سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور اس کی ایک حکمت روحانی جو بیان کی گئی وہ سمجھنے کے لائق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ آگے میں عرض کروں گا کہ شعبان میں تمام امور اس شخص فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون شخص کتنے دن زندہ رہے گا، کس شخص کے معاملات کیا ہیں، یعنی آئندہ شعبان کی 15ویں شب سے پہلے جتنے امور ہیں وہ سب کے سب فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو اس سال میں جاں بحق ہونے والے، انتقال کرنے والے، ان سب کی قسمت کے امور جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے۔ تو حضور نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ جب ہمارے امور، اس کی تلخیص یہ فرشتوں کے سپرد کیے جائیں، جب ہمارا اعمال نامہ فرشتوں کو دیا جائے کہ یہ اس بندے کے امور ہیں، تو کتنا اچھا ہوگا کہ اس میں ہم روزے دار لکھے جائیں۔ یعنی اگر ہم 15 کو روزہ رکھیں اور ہماری فرض، یہ ہمارے جو جرائم ہیں یا جو بھی ہے، ہماری کتاب یا ہماری دستاویز جب فرشتوں کو دی جائے کہ یہ فلاں بندے کی دستاویز ہے، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ آج روزے سے ہے۔ کتنی پیاری بات ہوگی کہ جب یہ فرشتوں کو دیا جائے تو اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے۔ نے شعبان کی 15ویں روزے کو اس اعتبار سے آپ نے گویا پسند فرمایا، اور اس میں ایک حدیث شریف یہ بیان کی گئی، یہ ارشاد فرمائی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا کرم پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا کے آسمان پر یعنی دنیا والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص نازل ہوتی۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اعتراض یہ ہے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی روزانہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا اور اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا صلاۃ اللیل، بخاری میں اور کتابوں میں باب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، اور رات میں کون سی نماز پڑھتے تھے جسے تہجد کہا جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ عرض کیا کہ آپ پر یہ فرض تھی، آپ تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کا جو صحیح وقت جس کو مستحب کہا جائے، ویسے تو آدمی اب 7:30 بجے عشاء ہو جاتی، 8 اور 8:30 بجے تک سو جائے، 8:30 بجے اس کی آنکھ کھلے
9 بجے آنکھ کھلے وہ دیکھے کہ ابھی رات کے 9 بج رہے ہیں، مگر اس شخص کے لیے وہی وقت تہجد کا ہے، یعنی سو کر اٹھ کر نماز پڑھنے کا نام تہجد۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی کہ حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء پڑھ کر سو جاتے، سونے کے بعد میں رات کے حصے میں آخری میں اٹھا کر، اور آخری میں اٹھنے کے بعد مختلف روایتیں، کبھی 4 بھی پڑھی، کبھی 10 بھی، اور 12 رکعتیں بھی ثابت۔ آپ تہجد پڑھتے، تہجد پڑھنے کے بعد میں بستر پر قدر آرام فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا مؤذن کی جب آواز آتی فجر کی تو سنتیں گھر میں پڑھتے، سنت پڑھنے کے بعد آپ مسجد چلے جاتے، اور ایسا بھی ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد بھی کچھ آرام فرما لیتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا عموماً اس زمانے میں عادت یہ تھی کہ جب نمازی آ جائے، گھڑیوں کا رواج نہ تھا، تو حضرت بلال یا مؤذن آن کر حضور کی خدمت عرض کرتا کہ حضور جلوہ فرمائیے، نمازی آ گئے، تو حضور تشریف لاتے اور اس طریقے سے فجر پڑھایا کرتے۔ یہ جو سحری کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، آخری طلوع فجر سے پہلے، سورج نہیں بلکہ صبح صادق سے پہلے، تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر رحمت فرماتا، جو مانگنے والا اسے دیا جاتا، جو چاہنے والا ہو اس کی بات پوری کی جاتی ہے۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر تجلی فرماتا، اور وہ اور حدیثوں میں بھی ہے کہ روزانہ تجلی فرماتا، فرماتے فرق یہ ہے کہ صلاۃ اللیل اور وہ حدیثیں جو تہجد یا آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت یا اس کے کرم کی، جو عام دنوں میں اس کا آخری شب کا وقت ہے، لیکن لیلۃ القدر اور شب برات 15ویں شب، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی پوری رات اپنے بندوں پر رحمت فرماتا۔ تو مطلب یہ ہوا تفریق کہ عام جو شبیں ہیں ان میں آخری وقت میں اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اس کی رحمت بندوں پر، لیکن شب قدر، شب برات، جیسا کہ قرآن میں تو گویا نص ہے، ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ کی رحمتیں شب قدر میں اس وقت تک رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، اس وقت تک رہتی ہیں۔ تو یہ شروع کب ہوتا ہے؟ مغرب کا سورج غروب ہوتے ہی اس کی رحمتوں کا نزول عزیزان گرامی 15ویں شب میں شروع ہو جاتا۔ تو اب یہ پوری رات سورج غروب ہونے کے بعد سے طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا۔ اس میں ایک تو یہ کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا، اور فرمایا گیا کہ اس کی رحمت بندوں سے مخاطب ہوتی، اور یہ کہا جاتا، یہ ساری حدیثوں کا نچوڑ آپ کا وقت بچانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، ہے کوئی توبہ کا چاہنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا کہ اس کی حاجت پوری کی جائے۔ تو جب بندہ اس رات اپنے رب سے جو مانگتا ہے، چاہے وہ دینی امور ہو یا دنیاوی امور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طریقے سے نوازتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تعداد کے اعتبار کتنوں کی نجات فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب، اس کا خاصہ یہ تھا کہ وہ ایک مالدار قبیلہ تھا، اور مالداری کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس مویشی بہت تھے، جانور مویشی بہت۔ تو فرمایا بنی کلب کے مویشی جو ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نجات فرماتا۔ اندازہ لگائیے وہ قبیلہ کتنا بڑا ہوگا، اس کے پاس مویشی کتنے ہوں گے، اور مویشی کے ایک ہی دمبے یا بکرے کے بال ہم آپ گننے لگ جائیں تو کتنی تعداد ہوگی، اس سے کہیں زیادہ۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی نجات فرماتا ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی فرمایا جسے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما ثبت من السنہ میں نقل فرمایا، وہ صرف اتنی نہیں بلکہ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان کے برابر اللہ اپنے بندوں کی نجات فرماتا، جتنے پہاڑ کے پتھر اور ذرات ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی نجات فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا کہ مٹی اور ریت کے جتنے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد کے برابر اللہ تعالی اپنے بندوں کی نجات فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالی اس شب میں۔ اور فرمایا گیا کہ چند ایسے لوگ ہیں کہ ایسی برکت والی شب بھی ان کی نجات نہیں ہوتی، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ گناہگار جن کی نشاندہی حضور نے فرمائی جو اس پر مصر، یعنی اس کا کرنے والا، آج کی شب بھی وہ اس سے توبہ نہیں کرتا، ان کی نجات نہیں ہوگی۔ حدیث تو مختصر ہے مگر ہمارے معاشرے میں جو برائیاں، جو کینسر ٹی بی کی طریقے سے پھیل گئی ہیں ان کی نشاندہی شاید ہمیں عمل کی توفیق مل جائے۔ فرما ایک تو اس شب میں اللہ تبارک و تعالی شرابی کی نجات نہیں فرماتا، جو شراب پیتا ہو۔ کیا مطلب ہوا کہ واقعتاً شرابی اس شب اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ تو قبول فرما لے گا اس کی، لیکن اس شب توبہ نہ کرے اور شراب کے پینے پر مصر ہو، اس پر اقرار یعنی اس پر اصرار ہو، شراب نہیں چھوڑ رہا، توبہ نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کی نجات ایسی برکت والی شب بھی نہیں ہوتی۔ فرما ایک وہ جو بغیر کسی شرعی وجہ آپس میں مخاصمت، آپس میں اختلاف اور ایک دوسرے مسلمان سے بولنا چھوڑ دے، شرعی اگر وجہ ہے فبہا۔ شرعی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص معاملات میں صحیح نہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتا، اس سے بچ کے رہنا، بھائی اس سے دور رہا جائے کہ بری کی صحبت بری، یہ شرعی وجہ۔ کوئی شخص ایسا فتنہ پرور کہ آدمی اس کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچائے اور بات نہیں کرے، یہ بہت اچھی بات۔ کوئی شخص ایسے گناہ میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ رہنے میں آدمی کی تذلیل اور بدنامی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ کوئی شخص حرام کا ارتکاب کر رہا ہو، اس کے حرام کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہم اس سے کلام نہ کریں، یہ تو دین کا تقاضا۔ اس لیے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر کسی سے عداوت یا بغض رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور کسی سے محبت رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اگر اس سے اناد اور اس سے ہمیں مخاصمت دینی شرعی وجہ سے تو بہت اچھی بات کہ ایسے آدمی سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں عموماً اختلاف کی وجہ تو شرعی نہیں ہوتی، معمولی سی بات ہے، اس نے ہمیں دیکھ کر منہ چڑھا لیا، گھر پہ گئے تو اس نے چائے کے لیے نہیں پوچھا، فلاں جگہ گئے تو منہ پھیر کر چلا گیا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ہم ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے۔ مجھے بتائیے کبھی ہم نے اس بات پر کسی سے اختلاف کیا کہ فلاں آدمی سود کھانے والا لہذا اس سے بات نہ کی جائے؟ ہمارے اختلاف کی وجہ نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس سے بات نہ کی جائے، اس کو باور کرائے دیکھو تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم بات نہیں کرتے، تم نمازی ہو جاؤ تاکہ ہم تم سے بات کرنے لگ جائیں۔ تمام جو شرعی طور پر مخاصمتیں ہیں ان کو ہم برداشت کر لیتے، اور معمولی معمولی باتوں میں اختلافات پیدا ہو کر ایک دوسرے سے بول چال ہم بند کر دیتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی ایسی مخاصمت ہو تو بغیر کسی شرط کے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، دونوں کی مغفرت فرما۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کر لیں، ان کے قریب ہو، ان سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں
تو اس کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور وہ یہ ہے، صلہ رحمی سے انحراف کرنے والا اس کی نجات بھی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے کہ عموماً رشتہ داری، صلہ رحمی یعنی خون کے رشتے، رحم کے رشتے، جیسے بھائی، خالہ ہے، نانی ہے، بھانجے، بھتیجے، یہ خون کے رشتے، یہ خون کے رشتے، ان لوگوں میں مخاصمت پیدا کرنے والا، لڑائی ڈالنے والا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو کوئی شخص صلہ رحمی نہ کرے، رحم کے رشتوں کا پاس نہ رکھے، خونی رشتوں کا پاس نہ رکھے اور ان سے مخاصمت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی پسند نہیں فرماتا اور اس کی بھی نجات نہیں ہوگی۔ لہذا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی جائے، جیسا کہ حدیث شریف، اور اگر ممکن ہو تو روزات النفل، مگر اس کی فضیلت، یعنی یہ کہ ہم دوسرے ایام میں اگر روزہ رکھیں تو اس کی فضیلت، اور کل اگر ہم روزہ رکھیں تو شب برات کی وجہ سے اس کی فضیلت جو ہے وہ اور ہے، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے۔ اچھا، اسی طریقے سے عموماً ہم اہل سنت و جماعت میں یہ رواج بن گیا، اس کی بھی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے کہ قبرستان میں بڑی کثرت سے لوگ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی لوگوں کو تکلیف کہ آپ قبرستان کائی کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ صریح حدیث اس میں یہ موجود ہے کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمایا، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اور وہ شب برات تھی، 15ویں شب، اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی باری حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں تھی۔ آپ نے تمام ازواج نے اپنی باریاں مقرر فرما لی تھی کہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حضور پر واجب نہ تھا، یہ حضور پر ضروری نہیں تھی، مگر آپ نے اپنی ازواج پر یہ کرم فرمایا کہ سب پر باریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرما دی، اپنے طور پر ان سے عدل کیا جائے۔ شب برات جب آئی، 15ویں شب، اس دن حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں ٹھہرنے کی باری، وہ فرماتی ہیں کہ رات میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے جب بستر پر ٹٹولا تو میں نے حضور کو نہیں پایا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی عورت ہے، خاتون ہے، اگرچہ رتبے کے اعتبار سے ام المومنین ہے، مگر بتقاضائے بشریت ان کو یہ گمان گزرا کہ باری تو میرے یہاں ٹھہرنے کی ہے، حضور کو میں بستر پر نہیں پاتی تو ایسا لگتا ہے کہ حضور کہیں اور کسی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں یہ گمان ہو۔ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ تمام جگہ حضور کو ہلکا پھلکا تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کہیں اور حضور جلوہ گر تو نہیں، مگر جب دیکھا کہ حضور کسی بھی اپنی زوجہ کے یہاں جلوہ گر نہیں، تو وہاں مختصر تھا اس زمانے میں بقی شریف کا قبرستان، تو حضرت عائشہ صدیقہ قبرستان پہنچ گئی۔ تو قبرستان پہنچنے میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ایسے آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے بقی شریف میں جتنے حضرات جلوہ گر ہیں ان کے لیے حضور دعا فرما رہا، دعا فرما رہا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے دیکھ کر کے کہ وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے آئیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے حضور کو پا لیا تو حضور نے فرمایا، صدیقہ تم یہ سمجھی کہ شاید اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، یعنی تمہیں یہ گویا گمان ہوا تھا کہ حضور سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، تمہیں یہ گمان ہوا کہ شاید میں کسی اور زوجہ کے یہاں ہوں، تم یہ سمجھی کہ شاید اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ اور ایک میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو پا لیا جنت البقیع، تو ان کو پانے کے بعد یہ چپ چاپ سے دبے قدموں سے چلی گئی، واپس جا کر اپنے گھر میں لیٹ گئی تاکہ حضور انہیں ملاحظہ نہ فرمائے۔ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد آئے
تو یہ بن کر کے لیٹ گئیں، مگر قدم جلدی جلدی بڑھانے سے سانس پھول رہا تھا، تو حضور تشریف لے گئے. حضور نے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو سانس پھول رہا تھا. تو حضور نے فرمایا صدیقہ تم یہ سمجھی کہ شاید اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی برتے گا. اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ 15ویں شب تھی، یہ 15ویں رات تھی، یعنی شعبان کی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا 15ویں شب قبرستان جانا بڑے اہتمام انفرام کے ساتھ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اسی لیے مسلمانوں میں یہ رواج ہو گیا کہ وہ اس شب میں بطور خاص اپنے اعزاء، اپنے والدین اور اپنے عزیز اقارب کی قبروں پر جاتے ہیں. تو یہ اس روایت سے ثابت ہوا. اچھا، اس کے علاوہ لوگ جو ثبوت دیتے کہ حضور نے تو قبروں پہ جانے سے منع فرمایا، ساری یہ حدیثیں لوگ بیان کر دیتے، حالانکہ خود صریح حدیث یہ موجود ہے کہ حضور فرماتے میں تمہیں قبرستان یا قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، تو پہلے میں منع کرتا تھا لیکن میں نے اب تمہیں اجازت دے دی، اب تم قبروں پر جا سکتے ہو. اور بعض روایتوں میں ہے کہ اصحاب بدر، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص 1 سال میں 1 مرتبہ ان کے مزارات پر حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے. یہ بھی ثابت ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ گاہے گاہے تمہیں قبرستان جانا چاہیے. اس فرما جمعے کے دن اپنے والدین کے قبر پر جاؤ اور یوں ہی قبرستان چلے جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان جانا یہ موت کو یاد دلاتا ہے. آدمی کو آخرت یاد آتی ہے اور قبرستان کا جانا موت کو یاد دلاتا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو کئی جو نصیحتیں کی ہیں ان میں بڑی کارگر نصیحتیں. ان میں ایک نصیحت یہ ہے کہ بیٹا کبھی کبھی قبرستان جایا کرو. اپنے شاگردوں کو نصیحت میں بھی یہ کہا کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان کا جانا جو ہے یہ موت کو یاد دلاتا ہے اور آخرت کو یاد دلاتا ہے. تو اس لیے بطور خاص ہم شب برات میں قبرستان جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو لفظ، جو بری باتیں وہ یہ مثلا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان اگر جائیں تو قبرستان جانے کے بعد قبر پر چراغ جلائیں تو قبر والے کی قبر میں روشنی ہوگی. سبحان اللہ، جلا رہے ہیں آپ اور بتی بہار اور اس سے روشنی قبر والے کو ہوگی. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، موم بتی جلا رہے ہیں، چراغ جلاتے ہیں. یہ لغو ہے، اس سے منع کیا گیا. بلکہ قبر پر تو چراغ جلانا، یہاں تک کہ اگر بتی کو بھی قبر پر نہ رکھا جائے. اگر بتی کی اصل یہ ہے خوشبو حاصل کرنا. اس لیے علماء متاخرین، کیونکہ ظاہر اس زمانے میں اگر بتی کا رواج نہ تھا، تو یہ فرمایا کہ قبر کے قریب کوئی مٹی کی ایک ڈھیری بنا کر، قبر کے اوپر نہیں بلکہ قبر کے قرب و دیوار میں کہیں ایک مٹی کی ڈھیری بنا کر اس پہ اگربتی لگا دی جائے. اور اگربتی کا لگانا اس وجہ سے ہے تاکہ خوشبو ہو. یہ تو جائے. تو جو چراغاں کیا جاتا ہے کہ موم بتی اور جناب چراغ جلا رہے ہیں کہ شاید اس سے قبر روشن ہو جائے گی، تو یہ مصنوعی چیزوں سے قبر روشن نہیں ہوتی. قبر روشن ہونے کا تو ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اعمال صالح. آدمی نیکی کرے. حضور علیہ السلام کے صدقے اور بزرگوں کے طفیل قبر روشن ہوتی ہے، نہ کہ دنیا میں چراغ جلانے سے قبر روشن ہوتی. ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ جب جاتے تو قبر پر پھول ڈالتے. اس کو بھی لوگ کہتے ہیں تو قبر کے پجاری. یہ دیکھیے قبر کو پوج رہے ہیں، قبر پر پھول ڈال رہے ہیں. حالانکہ اس کی اصل یہ ہے جو بخاری میں موجود اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ ہم اور آپ قبرستان پر یا مزارات پر پھول کی چادر کیوں ڈالتے ہیں. اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے، ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد آپ نے قریب ہی سے کھجور کی ایک شاخ، کھجور کی تر شاخ جو ہری سب، اسے لے کر اس کے 2 حصے کیے اور 2 حصے کرنے کے بعد آدھی اس قبر پہ نصب کر دی، آدھی اس قبر پہ نصب کر دی اور تشریف لے گئے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور سے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا
ہم جب قبروں کے قریب سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں قبروں پر عذاب الہی ہو رہا، عذاب میں مبتلا، اور حضور کی نگاہ کرم ملاحظہ فرمائیے، فرمایا کہ ان پر جو عذاب قبر ہو رہا، ہم سب کے لیے عقل کے ناخن لینے کی جائے، ان سب پر جو عذاب قبر ہو رہا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ روزہ نہیں رکھتے تھے بہت بڑا گناہ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پیتے تھے بہت بڑا گناہ ہے، یہ کسی کا مال غصب کر گئے بہت بڑا گناہ ہے، نہیں، کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک اس میں چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، چغلی کھاتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ذرا گفتگو کو روک کر ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بتائیے یہ دونوں بیماریاں ہم میں کتنی زیادہ ہیں؟ کوئی گھر ایسا ہے جس میں چغلی کا عنصر نہ ہو، کوئی دفتر ایسا ہے جہاں چغلی نہ ہوتی ہو، کوئی آفس ایسا ہے جہاں چغلی نہ ہوتی ہو؟ دیکھیے ہم سب میں یہ عیب موجود، کسی میں زیادہ کسی میں کم، حواشی میں، اور اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ چغلی کھانے سے بھی عذاب قبر ہوتا، کسی کی چغلی نہ کھائی جائے ایک بات، فرما دوسرا جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا۔ مجھے بتائیے مسلمانوں میں کیسی صد لوگ ہیں جو صحیح طور پر استنجا کرتے، صحیح طور پر یہ خیال رکھتے ہیں کہ پیشاب کی غلاظت کہیں کپڑوں پر نہ لگ جائے؟ ہم اور آپ رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اچھے بھلے آدمی عمر رسیدہ بال بچے ہو گئے پڑھے لکھے، پیشاب کیا اور سیدھے اٹھ کر چلے گئے، یہ ہوتا ہے یہاں؟ تو فرما اس سے بھی عذاب قبر زیادہ ہوگا، لہذا استنجا صحیح کرنا چاہیے۔ پیشاب ایک غلیظ چیز ہے، اس کو اپنے کپڑے اپنے بدن پہ لگنے سے گویا محفوظ رکھنا چاہیے، اس سے بھی عذاب قبر ہوتا۔ تو حضور فرماتے میں نے دیکھا ان پر عذاب ہو رہا، گویا اب میں نے ملاحظہ کیا کہ ان کے عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی، تو کیا ہوا؟ میں نے تر شاخ کھجور کی ان کی قبروں پر رکھ دی۔ اب جب اس کو قبر پر میں نے رکھا تو یہ شاخ جب تک تر رہے گی ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی۔ کیوں تخفیف ہو جائے گی؟ کہ تر شاخ تر درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوتا، تو تر شاخ کی وجہ سے ان سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا اور ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی۔ مشکات شریف میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی شرح میں لکھا کہ ہم جو قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ ہم قبر پہ پھول کیوں ڈالتے کہ یہ پھول بھی تر ہوتا ہے، یا قبروں پہ آپ نے دیکھا کہ درخت لگا دیا جاتا ہے، وہ درخت تر ہوتا جس کی وجہ سے میت اور اس قبر والے کی عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے پھول ڈالنے کا یا تر شاخ رکھنے کا فلسفہ۔ اور بخاری شریف میں تو حضرت بریدہ سے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث یہ کہا جائے کہ جو اتفاق تھا کہ حضور نے ایسا کر لیا اور آپ نے اس کو سنت بنا لیا کہ جب بھی قبرستان جا رہے ہیں پھول ہار لے کر کے جا رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو لیجیے بخاری کی دوسری حدیث سنیے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو اپنے وصال سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر کھجور کی طرح شاخ رکھنا۔ اب لیجئے کہ دونوں باتوں کو سامنے رکھیے۔ حضرت بریدہ کی حدیث ہے کہ میرا جب انتقال ہو تو مجھے دفنانے کے بعد کھجور کی ہری شاخ میری قبر پر رکھنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کھجور کی طرح شاخ دونوں کے قبروں پر رکھی، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں یا کوئی ہریالی ڈالتے ہیں تو اس کی اصل یہ حدیث شریف ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ لہذا اس کو بدعت کہنا، اس کو شرک کہنا، یہ نہایت ہی احمقانہ حرکت ہے۔ اس فعل کا ثبوت تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت۔ اچھا، یہ جو فرمایا گیا کہ قبر پر تر شاخ ہو یا پھول ڈالے جائیں یا کھجور کی تر شاخ تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ علامہ شامی نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ نصیحت کی کہ جب قبرستان جائیں
تو قبرستان میں سے ہرے درخت، پیڑ اور پودوں کو نہ اکھیڑا جائے۔ عموماً دیکھا ہوگا کہ درخت جب لگ جاتے قبروں پہ لوگ ان کو نکال دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں۔ اس پہ علامہ شامی نے اپنے فتاوی میں منع کیا کہ قبرستان میں جو جھاڑ پودے لگ جاتے ہیں ان کو نہ کاٹا جائے، ان کو جلایا نہ جائے، ان کو ختم نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ درخت اگر کسی کی قبر پر ہیں تو وہ قبر کے لیے طمانینت کا باعث ہیں، ان کے قبر میں عذاب الہی جو ہو رہا ہوتا اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو ایک تو بزرگان دین کے پاس جائیں تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دربار میں ایک عقیدت کے پھول نچھاور کرنا ہوتا ہے، ایک ان کی بزرگی اور ان کی ولایت کا اعتراف، اور ہم ان کی قبروں پہ پھول ڈالتے۔ بعض احمق وہ اخبار جنگ میں کالم لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ان سے ایک مرتبہ اس معاملے میں ہماری بحث ہوئی اور وہ ہر جمعے اخبارات میں چلتی رہی، بعض حضرات کے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا، جنگ کے مفتی صاحب نے فتویٰ یہ داغا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھائی کسی کی قبر پہ اگر پھول رکھے جائیں تو اس کے گناہ کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی، یہ گناہگاروں کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو ان کے مزار پہ کیوں ڈالتے، کیا وہ بھی گناہگار ہیں؟ اس احمق نے یہ شاخ نکالی کہ جو گناہگار کی قبر کے ساتھ معاملہ کیا جائے وہ تم نیکوکاروں کے ساتھ کاہے کے لیے کر رہے؟ حضور نے تو گناہگاروں کی قبر پہ پھول رکھے، گناہگاروں کی قبروں پر رکھے، اور تم اولیاء کی قبروں پر چڑھاتے ہو۔ تو عزیزان گرامی خوب ذہن میں رہے کہ کوئی چیز مثال کے طور پر جیسے فرمایا گیا کہ کوئی آدمی اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو پھر تو چاہیے کہ خالی گناہگار لوگ توبہ کریں، نیک آدمی توبہ نہ کرے۔ نیک آدمی کائے کے لیے توبہ کرے گا، یہ تو گناہگار توبہ کرے گا۔ تو فلسفہ اس کا یہ ہے، جو احمق لوگ نہیں سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ گناہگار اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا، اور جس کی مغفرت ہو گئی، جو نیکوں کا ہے، صحابہ کرام اولیاء اعظام، وہ اگر توبہ کریں ان کے تو گناہ نہیں جو معاف ہوں گے، لہذا ان کے توبہ کی عوض اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ خیال کہ نیکوں کے قبروں پہ پھول کی چادر ڈالی جائے تو وہ سلوک کرے جو گناہگاروں کے ساتھ کیا جائے، یہ بات بالکل لغو اور غلط ہے۔ وہ کام اگر ہم دوسرے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ کریں تو وہ ان کے لیے ان کے درجات میں رفعت اور بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ غرض مجھے تو صرف یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے اعزاء کے قبروں پر جب جائیں ہو سکے تو پھول، ورنہ کوئی تر شاخ لے کر ان کی قبر پر ضرور رکھیں کہ اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور 15ویں شعبان کا حضور علیہ السلام کا جنت البقیع اور قبرستان جانا یہ ثابت ہے، جو مسلمانوں میں عام طریقے سے اس کا رواج ہو گیا۔ اور میں یہ عرض کروں گا، آپ اپنے اعزاء، اپنے والدین کو صرف شب برات ہی میں یاد کریں، ایسا نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہر جمعے چلے جائیں، کوشش کریں کہ مہینے میں ایک مرتبہ چلے جائیں۔ ان کا ہم پر احسان ہے، اس لیے اس احسان کو فراموش نہ کیا جائے۔ ان کے قبروں پر جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہاں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس کا ثبوت ہم حدیثوں میں عرض کر چکے، اس لیے ہم اور آپ جو ہیں وہ قبرستانوں میں جاتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے اس میں جب توبہ کی جائے، حالانکہ توبہ کا تو مطلق مفہوم ہے کہ جب بھی اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اس شب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بطور خاص اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی۔ بخاری میں، مسلم میں کئی طریقوں سے مختلف لفظوں کے تبادلے سے یہ حدیث آئی، اور ان تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرتا ہے، حالانکہ یہ توبہ تو اس کے گناہوں کی خلاصی کا ایک ذریعہ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر رہا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میرے غلاموں، جانتے ہو جب تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو تو تمہاری توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔
حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. فرمایا یوں سمجھو کہ ایک شخص اپنے اونٹ پر بہت طویل سفر کے لیے زادے راہ لاتا، مثلا پانی، کھانا، پوری راستے کی ضروریات، بستر وغیرہ وغیرہ، سارا زادے راہ. اور عین جنگل میں جا کر جہاں اس کا کوئی مددگار نہ، کوئی ہمدم، کوئی مونس نہ ہو، کوئی غمخوار نہ، سوائے چٹیل میدان جنگل کے کچھ نہ، وہاں اس کا وہ اونٹ بھاگ جاتا یا کھو جاتا یا گم جاتا. اب یہ شخص جسے طویل سفر کرنا اور طویل سفر کر کے آیا، سفر تو اب جاری نہیں رکھ سکتا، اب کیا کیا جائے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ دن بھر سرگرم عمل پورے جنگل میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا. یہ حضور نے مثال دی، پورے جنگل میں تلاش کر رہا. پورے جنگل میں تلاش کرنے کے باوجود اونٹ نہیں ملا. اب کیا ہوا؟ انتظار کرتے کرتے اپنی زندگی سے تنگ آ گیا کہ نہ پانی ہے نہ دانا، جیے تو کیسے جیے؟ حضور فرماتے کہ چاروں طرف سے نا امید ہو کر ایک پتھر سے ٹیک لگا کر کے تکیا بنا کر کے سو جاتا. اور ایک حدیث میں اتنا زائد کہ اس طریقے سے سوتا ہے کہ گویا اب جب موت آئے، موت کا انتظار کر لیں، جب موت آئے تو مر جاؤں گا، کوئی اب تو زادے رہا اور کوئی معاملہ تو ہے نہیں سوائے اس کے کہ موت ہی اس دنیا سے مجھے لے جا سکتی. تو موت کے انتظار میں لیٹ گیا، سو گیا. آنکھ لگ گئی. آنکھ لگنے کے بعد جب آنکھ کھلی، حضور فرماتے آنکھ کھلتے ہی اس نے کیا دیکھا کہ اس کا وہ اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہوا ہے جس پر اس کا زادے رہا. تو میرے غلاموں بتاؤ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا حضور سے بہت خوشی ہوگی، وہ تو موت کے انتظار میں کہ تکیا لگا کر لیٹ گیا کہ موت آئے گی تبھی اپنا کام ہوگا، ورنہ یوں ہی تڑپ کر زندگی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہماری چلی جائے گی اور موت ہمیں اس دنیا سے جدا کر دے گی. موت کا منتظر، اور ایسے وقت میں اسے اپنی سواری کا اونٹ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا. صحابہ نے کہا حضور وہ تو بہت خوش ہوگا. فرمایا میرے غلاموں سنو، جب تم اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے جس کا میں نے ذکر کیا، اس سے کئی گنا اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے وہ اگر اللہ کے دربار میں توبہ کرے. دیکھیے توبہ سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں سے معافی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشنودی کا توبہ گویا ایک ذریعہ ہے. تو یہ شب ایسی ہے کہ اس میں رب کریم سے مانگا جائے، چاہے وہ دینی امور ہوں یا دنیاوی امور. دینی امور کیا ہیں جو اللہ سے مانگے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگا جائے، یہ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ جتنی عمر تو نے ہمیں دی ہے وہ تیرے حبیب کی اطاعت میں گزر جائے، تیرے حبیب کی فرما برداری میں گزر جائے، تیرے حبیب کی محبت اور عشق میں گزر جائے. اور یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو تو نے رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور کسی کا ہمیں محتاج نہ رکھ. یہ دعا کرتے جائیے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جن وبا اور بلاؤں میں ہم مبتلا ہیں، بے روزگاری ہے، رزق میں برکت نہیں، اور بے شمار ہر آدمی کے اپنے گھریلو مسائل کوئی کم ہے، ہر آدمی اپنے گھریلو مسائل میں جکڑا ہوا. یہ دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی یہ تمام جو مصیبتیں ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں جو آنے والی، ان سے ہمیں نجات عطا فرما. تو یہ بظاہر جو ہیں یہ ساری دنیاوی چیزیں. اور یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں استقامت عطا فرما، مذہب اہل سنت پر استقامت عطا فرما، بے دینوں کے مکر و قید سے ہمیں بچا. غرض یہ کہ جو دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی دعائیں جو ہیں وہ قبول فرماتا ہے. ہم اس میں لمبی تقریر اس لیے نہیں کرتے، پھر بھی آج کافی دیر ہو گئی کہ تمام حضرات کو اپنے اپنے اعزاء کے قبرستان پر جانا ہوتا ہے، اس لیے ہم مختصر گویا اسی پر ہم نے اکتفا کیا. نفلی روزہ بغیر سحری کے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی شخص اگر نفلی روزہ بغیر سحری کے رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، یہ الگ بات. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ سحری کر کے روزہ رکھا جائے. روزے کا ہو جانا تو الگ بات. فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں کافروں میں یہ فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کھاتے. تو سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ یہ سرکار کی سنت ہے. لیکن کوئی صاحب اگر سحری میں نہ اٹھے اور انہوں نے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا. اچھا اب اس میں کسی صاحب نے پوچھا
کہ شب برات میں جو حلوے اور مسور کی دال پر فاتحہ ہوتی ہے، سنا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے موقع پر دانت شہید ہو گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اس کی وجہ اور فاتحہ سے متعلق صحیح بات کیا ہے، اس کا جواب دے۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے، اس میں عموماً رواج کہ حلوہ یا کھیر یا پوری یہ پکا کر نیاز دلائی جاتی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، یہ اپنا اپنا رواج۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، کہیں یہ رواج ہے کہ کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر کے فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بعد لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں میمنوں میں اکثر رواج یہ ہے کہ کھانا پہلے کھلا دیا جاتا ہے اور بعد میں فاتحہ پڑھی جاتی، تو دونوں طریقے سے یہ جائز۔ اب رہے کہ حلوہ یا کھیر یا پوری یہ کوئی ناجائز چیزیں تو نہیں، اس پہ نظر و نیاز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے، اس لیے ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا یا انہوں نے کھایا، یہ روایت بے اصل ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری کہیں آپ کتابوں میں پڑھ لیں گے، مل بھی جائے گا آپ کو، لیکن تحقیق یہ نہیں، یہ بات بھی بے اصل ہے کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے، یہ بھی آپ غور فرما لیں۔ آپ نے کہا ہے تو میں عرض کرنا، ورنہ ضرورت نہ تھی۔ مثلا حضرت اویس قرنی، بعضوں نے ان کو صحابہ میں شمار کیا اور تابعی تو سب کہتے حضور کے بڑے سچے عاشق تھے، الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد میں سنگباری کی گئی، پتھر مارے، یہ کتابوں میں ہے کہ حضور کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت اویس قرنی کو جب پتا لگا کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے، جو کہا جاتا ہے یا جو عام کتابوں میں، انہوں نے یہ جان کر کہ حضور کا کون سا دانت ٹوٹا تو پتھر لے کر یہ دانت توڑ دیا، پھر سوچا کہ شاید یہ نہیں، یہ ٹوٹا ہوگا تو یہ توڑ دیا، یہ توڑ دیا، یہ توڑ دیا، اس طرح انہوں نے پورے دانت توڑ دیے، تو ان کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا۔ وہ شب برات کے حلوے کی اصل ہے، ایسا نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے حضور کے دانت ٹوٹے، اس کی تحقیق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، مسئلہ تو آپ کو کتابوں مل جائے مگر تحقیق نہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ حضور کے دانت ٹوٹے نہیں، بلکہ دانت کا کونا جھڑا، دانت نہیں ٹوٹا، دانت کا کونا جھڑا، اور دانت کا کونا جھڑنے کی تعبیر ہمارے بعض علماء نے ایسے کی کہ دانت کا گرنا تو عیب، ایک آدمی کا دانت اگر گر جائے تو منہ میں ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے، اور دانت کا کوئی کنارہ جھڑنا وہ ایسا ہے جیسے موتی کا کوئی کنارہ اگر جھڑ جائے تو موتی پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ دیکھا نا کہ وہ حصہ جو موتی سے ٹوٹ کر کے نکلے تو جو نیچے نظر آئے گا آپ کو وہ اس موتی سے زیادہ چمکدار نظر آئے گا۔ ایک بات یہ، صرف ایک کونا جھڑا، دانت نہیں ٹوٹ۔ اگر حضور علیہ السلام کے دانت ٹوٹنے کو مان لیا جائے، آپ جانتے ہیں کیا خرابی پیدا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ حسان ابن ثابت کا یہ شعر، آپ فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، آپ نے کوئی عیب نہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنایا۔ اب آپ عام طریقے سے دیکھیے کہ ایک آدمی کے 2-3 دانت ٹوٹ جائیں اور وہ جناب منہ جب کھولے، یہ منہ میں عیب ہوگا یا نہیں؟ عیب پیدا ہوگا یا نہیں؟ جب یہ عیب ہے تو حضور کی ذات عیب سے پاک ہے۔ دوسری بات، جیسے کہا جاتا ہے حضور کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے، معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے، یا چھوٹی موٹی کتابوں میں جنہوں نے بغیر تحقیق کے لکھ دیا۔ اب دیکھیے خرابی کیا ہوگی، سنیے۔ فن تجوید کو جو جانتا ہو
تو یہ دیکھیے یہ جو دو دانت ہیں نا سامنے کے، یہ دو دانت، اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ رال، جس کو ہم زال کہتے ہیں اردو میں، رال. یہ دانت کی نوک پر زبان لگے رال، اس سے ادا ہوگا سے بھی اسی سے ادا ہوگا، رال بھی اسی سے گویا ادا ہوگا. اسی طریقے سے وا، جس کو ہم اردو میں زوئے کہتے ہیں. تو دیکھیے دانت سے 3 حروف نکلے، سا، رال اور را، یہ 3 ہیں. اب آئیے دانت کی جڑ، دانت کی جڑ سے کئے حروف نکلتے ہیں؟ تے، دال اور تا. یہ 3 حروف دانت کی جڑ سے نکلتے ہیں. یہ 3 اور 3 ملا کر کتنے ہو گئے؟ 6. اگر سامنے کے دانت ٹوٹ جائیں تو جس آدمی کے سامنے کے دانت ٹوٹیں تو وہ یہ 6 حروف صحیح ادا نہیں کر سکتا. بات سمجھنا آسانی، یہ 6 حروف وہ صحیح ادا نہیں کر سکتا. تو اب بتائیے جن پر قرآن نازل ہوا اگر وہ قرآن مجید کے حروف صحیح ادا نہ کر پائیں تو یہ کتنا بڑا عیب ہے عیب یا نہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور کے 2 دانت سامنے کے ٹوٹ گئے، یہ بات تحقیق کے خلاف. میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہ بات کتابوں میں ہے لیکن یہ بات بغیر تحقیق کے ہے. تحقیق یہ ہے کہ حضور کا کوئی دانت نہیں ٹوٹا بلکہ ایک دانت کا کونا جھڑا. اگر دانت ٹوٹنے کی روایت مانی جائے تو یہ خرابی پیدا ہو جائے گی. ایک بات یہ. پھر آپ غور فرمائی کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں، جیسے کہ اویس قرنی پر یہ الزام تھوپا، کیا کوئی آدمی ہاتھ میں پتھر لے کر اپنے 32 دانت توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا. جناب دانت کا ڈاکٹر بھی جو دانت نکالتا ہے وہ سن کرنے کا انجیکشن لگا کر بڑے جتن سے دانت کھینچتا ہے تب جا کر کے نکلتا ہے. تو دانت تو کوئی آدمی اپنے طور پہ نہیں توڑ سکتا. لہذا وہ روایت کہ حضور کے دانت ٹوٹے وہ بھی درست نہیں، حضرت اویس قرنی نے دانت توڑے وہ بھی درست نہیں. اب آئیے اصل میں اس سے مسئلہ حلوے کا نہیں، جو مسئلہ اصل ہے وہ آپ تک پہنچا ہی نہیں. وہ اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں عرض کروں آپ سے کہ شیعہ حضرات سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ماتم کیوں کرتے ہو، کیوں سینہ کوٹتے ہو؟ تو یہ شیعوں کا جواب. شیعہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حضرت اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹنے پر توڑ دیا کہ یہ دانت ٹوٹا ہو تو یہ توڑ لیا، یہ ٹوٹا ہو تو یہ توڑ لیا، یہ ٹوٹا ہو تو یہ توڑ لیا. ہم جو ماتم کرتے ہیں تو اس لیے مارتے ہیں، یہاں مارتے ہیں، یہاں مارتے ہیں، ادھر مارتے ہیں، جانے کہاں کہاں مارتے ہیں، سر میں بھی مارتے ہیں کہ امام حسین کے کربلا میں جو چوٹ لگی ہوگی تو یہاں لگی ہوگی تو یہاں بھی مارتے ہیں، یہاں لگا ہوگا تو یہاں مارتے ہیں، یہاں مارتے ہیں، پیچھے مارتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے اس کا جواب پیش کرتے ہیں کہ ویسے قرنی نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں. اس لیے ہم بدن میں چاروں طرف اپنے آپ کو مارتے. تو ہم نے ان کے سنجیدہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو حضرت اویس قرنی کا بہانہ تو مت تلاش کرو ماتم کے جواز میں، یہ تو تم غلطی سے مان رہے ہو نا، مبہم ہے کہ شاید یہاں لگا ہو یہاں لگا ہوگا. بھائی امام حسین کے یہاں لگنے میں کوئی اختلاف، وہاں مارو جہاں امام حسین کے لگا ہو. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی ہم اعتراض نہیں کریں گے، مارو وہاں جہاں امام حسین کے لگا. اس لیے کہ اگر یہ ہمارے پڑوسی وہاں مارنے لگ جائیں جہاں امام حسین کے لگا ہو تو 2-4 مہینے میں سب کی چھٹی ہو جائے، ماتم کا مسئلہ ہی سرے سے ختم ہو جائے. تو یہ حلوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعوں کی دلیل ہے جس کو ہم نے دونوں طور پر اس کو کنڈم کر کے رکھ دیا کہ حضور کا نہ دانت ٹوٹا. اگر دانت ٹوٹا مانا جائے تو کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی کہ حضور جب تلاوت کرتے ہوں تو دال ادا نہیں ہوگا، اسی طریقے سے وا ادا نہیں ہوگا، سے ادا نہیں ہوگا، دال ادا نہیں ہوگا، تے ادا نہیں ہوگا، تا ادا نہیں ہوگا. یہ ساری خرابیاں پھر پیدا ہو جائیں گی. اس لیے تحقیق یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. جو کچھ ہم نے کہا اس کی تائید میں اگر کوئی صاحب کے نہ سمجھ میں آئے تو اس کا ہم پورا ثبوت الحمدللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تھی اس کی حقیقت. بات یہاں ہے کہ آپ نظر و نیاز کے لیے جو چاہے پکائیں، جو چاہے اپنے احباب میں، فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کریں تو وہ سب، اور اس کے ساتھ جو قرآن مجید پڑھا جائے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعزاء و اقربا کو اس کا ثواب عطا فرماتا. دعا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. علی کے کریم اس بابرکت شب
ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ الہی اس شب کی برکتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے، شب کی برکتوں سے الہی تمام لوگوں کو متمتع فرما۔ الہی ہمیں اس راہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے دربار میں سچی توبہ بجا لاتے، مولا کریم آئندہ کے حالات پر ہم رحم فرما دے۔ الہی ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، تمام حضرات خصوصی دعا فرما۔ مالک کریم ہم میں جتنے مسلمان یہاں، ان کے والدین، ان کے اعزاء اقربا، بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے، الہی ان سب کی مغفرت فرما۔ الہی ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس سے مقام عطا فرما، ان کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ الہی ان کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا، الہی ان کی قبروں کو وسعت اور فسعت عطا فرما۔ الہی ہمیں آئندہ زندگی اپنے حبیب علیہ السلام کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم تمام مسلمان اس محفل میں تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائیں، تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ الہی تمام حضرات کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ خصوص دعا فرما مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ، جتنے ہمارے مریض ہیں، ہمارے احباب اسپتالوں میں ہیں یا آپریشن کے مرحلے میں یا گھروں میں، مولا کریم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا جو آپریشن کے مرحلے میں ان کو کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرما دے۔ الہی جو مقروض ہیں بار قرض سبکدوشی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال طیب روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزی میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت وسعت عطا فرما۔ الہی جن کے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی مولا کریم انہیں نیک و شعور عطا فرما۔ الہی جن بچوں نے، جن ہمارے احباب نے امتحان دیا ہے ان کو الہی اعلیٰ نمبروں سے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ الہی تمام اہل محفل اپنا رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، آمین یا رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ